قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فباب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. کتاب الصلاۃ کا یہ باب ہے، نیا چیپٹر ہے، باب استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہونے کا باب۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی صحت کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔ اگر کوئی قصداً و عمداً فرض نماز کو بلا عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، اگر قبلہ سے انحراف کر کے پڑھتا ہے، غیر قبلہ کی طرف پڑھتا ہے، غیر کعبہ کی طرف پڑھتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے گا تو مشروط یعنی عبادت فوت ہو جائے گی۔ لہذا قبلے کا استقبال کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ یہ نماز کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط، اور کسی بھی عبادت کی جو شرط ہوتی ہے وہ عبادت سے پہلے ہوتی ہے۔ گویا نماز کی طرف متوجہ ہونے کے وقت یا نماز شروع کرنے سے پہلے قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، مگر یہ کہ مجبوری ہو۔ اس کا ذکر آئے گا جب مکی زندگی میں لیلۃ الاسراء والمعراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی بلا واسطہ جبریل، اور صبح ہو کر ظہر کے وقت حضرت جبریل آئے اور انہوں نے امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں، اور کہا کہ انہی دونوں کے درمیان نمازوں کا وقت ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف، جو ملک شام میں ہے، اب تو سیریا شام الگ ہو گیا ہے، فلسطین الگ ہے، لیکن پہلے وہ پورا علاقہ فلسطین اور سیریا سب ملا کے ملک شام کہلاتا تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ کعبہ میں رکنین یمانیین، وہ رکن یمانیین کے درمیان آپ رخ کرتے تھے، یعنی اتر طرف، کعبہ کے دکن جانب آپ کھڑے ہوتے اور اتر طرف رخ کرتے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ رخ کرتے، سامنے کعبہ ہوتا لیکن اٹینشن آپ کا بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے بیت المقدس کی طرف اللہ کے حکم سے آپ نے استقبال کیا، اور مدینہ سے اتر جانب بیت المقدس ہے اور دکن جانب کعبہ ہے۔ تو 16 یا 17 مہینہ، ممکن ہے 16 مہینہ کچھ دن رہا ہو، تو کسی نے کچھ دن کو پورا مہینہ کاؤنٹ کر کے 17 کہا، کسی نے کچھ دن کو ہٹا کر کے 16 مہینہ کاؤنٹ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب سابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، جس پر یہودی بہت خوش ہوئے کہ صاحب یہ ہمارے قبلے کی طرف استقبال کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا یہ، لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم سے تھا،
تو آپ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی رغبت یہ تھی، آپ کا شوق یہ تھا، حد درجہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ آپ کا قبلہ قرار پائے، جو قبلت ابراہیمی ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ یہودیوں کے یہاں کسی آیت کے ذریعے ثابت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی تحریفات میں سے ایک تحریف ہے کہ انہوں نے کعبہ چھوڑ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، صخرہ کی طرف، جو قبہ ہے صخرہ وہ، اور نصارہ آئے تو انہوں نے اس صخرہ سے بھی پورب انہوں نے اپنا قبلہ بدلا، یہودیوں کا قبلہ چھوڑ دیا قبہ کی طرف۔ بہرحال سابقین اولین انبیاء کرام کا بھی قبلہ کعبہ ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر کعبۃ اللہ ہے، جو افضل و بقاء الارض ہے، روئے زمین پر سب سے افضل مقام ہے، اسی کی طرف کاش کہ ہمارا قبلہ مقرر کر دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ہجرت کے 16-17 مہینے کے بعد آیت اتار دی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظریں، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، آپ کی نظریں اٹھتی ہیں، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کو آپ مدتوں سے پسند کرتے ہیں۔ آپ کی چاہت اور رغبت کے مطابق ہم کعبۃ اللہ کو آپ کا قبلہ بناتے ہیں، لہذا اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دیجئے، پھیر دیجئے۔ یہ آیت اتری تھی ظہر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے تحویل قبلہ کے بعد، جو کعبہ آپ کا نیا قبلہ مقرر کیا گیا، جو فائنلی قبلہ اور آخری قبلہ تھا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہی قبلہ ہے، انس و جن کے لیے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ پہلی نماز تھی عصر کی، اور وہیں سے ایک شخص نماز پڑھ کے نکلا، ایک محلے سے اس کا گزر ہوا جہاں لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، اس نے آواز لگائی، الا ان القبلۃ قد حولت، قبلہ بدل گیا ہے کعبہ کی طرف۔ بس نماز کے اندر لوگ قبلہ کی طرف ہو گئے، اتر گھومے ہوئے تھے، اب دکن ان کو گھومنا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام پیچھے اور مقتدی سب آگے ہو گئے، پھر امام صفوں کے درمیان سے آگے گیا ہوگا، لوگ پیچھے آئے ہوں گے، اور اگر عورتیں بھی رہی ہوں گی تو وہ اور مردوں کے پیچھے آ گئی ہوں گی۔ نماز کی اصلاح اور درستگی کے لیے یہ عمل جو ہوا وہ جائز قرار پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نماز پھر سے شروع کی، بلکہ نماز ہی کے درمیان وہ کعبہ کی طرف اتر سے دکن جانب ہو گئی، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ڈائریکٹ ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے اجتہاد سے، غور و فکر سے اگر کسی ایک جہت کو قبلہ سمجھ کر کے نماز شروع کرتا ہے، وہاں پر کوئی آدمی لوکل تھا بھی نہیں کہ اس سے پوچھ سکے بھائی قبلہ کدھر ہے، تو اس نے تحری کیا، غور و فکر کیا، سوچا کہ کدھر قبلہ ہو سکتا، ایک سمت کو اس نے متعین کر لیا کہ یہی قبلہ ہے مثال کے طور پر، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی شخص کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں قبلہ ہے یا لیفٹ ہینڈ ہے یا ایک دم ریورس ہو جائیے۔ تو اگر نماز کچھ پڑھی گئی ہے غیر قبلہ کی طرف لا علمی میں، لیکن تحری اور اجتہاد کے بعد، اور پھر درمیانی نماز کے اندر وہ متوجہ ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، پھر سے نماز پلٹانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال وہ نماز کے اندر متوجہ ہو، اور قبا والوں کو تحویل قبلے کی خبر فجر کے وقت ہوئی۔ ایک شخص وہاں بھی پہنچا، اس نے کہا کہ صاحب قبلہ بدل گیا ہے، وہ لوگ بھی نماز میں تھے۔ تو بہرحال پہلی نماز جو قبا میں ہوئی ہے وہ فجر کی نماز ہوئی۔ اچھا، ایک تنہا ایک شخص کی خبر تھی، صحابہ کرام عادل، ثقہ، امانت دار، قابل وثوق انتہائی حد تک، اس لیے جنہوں نے سنا انہوں نے نماز کے اندر رخ اپنا پھیر دیا۔ اس بات کی ضرورت محسوس کبھی نہیں کہ صحابہ کرام نے کہ دین کے تعلق سے کوئی بات ہو تو 2 آدمی خبر دے، 4 آدمی خبر دے، خبریں مشہور آئے، خبریں متواتر آئے،
نہیں، ایک شخص نے بھی اگر خبر دی دین کے تعلق سے کسی بات کی تو اس کو قبول کیا. اس لیے خبر واحد ایک سند سے اگر کوئی روایت ہو اور سند کے اندر جتنی روایت ہے سب ایک دوسرے سے روایت کرنے میں تنہا ہو، متفرد ہو، لیکن سب ثقہ اور عادل ہے، تو وہ اسلام میں حجت ہے، عقیدے کے باب میں بھی، عبادات کے باب میں بھی. بہرحال تو آپ نے اس تفصیل سے سمجھا کہ مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور اللہ نے آپ کی رغبت کا لحاظ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو، جو انبیاء سابقین کا قبلہ رہا تھا، اللہ نے آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا. پہلی نماز مسجد نبوی میں عصر کی، دوسری کسی قبیلے کے اندر، غالب القبیلے بنو سلمہ ہو، وہاں بھی عصر کی نماز میں تحویل قبلہ کی خبر دی گئی، اور فجر کے وقت میں ان لوگوں کو کعبہ کی طرف، فجر کی نماز میں قبا والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی کعبہ کی طرف انہوں نے نماز کے اندر اپنا رخ کر دیا. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو نمازی کا، اور رخ بھی اللہ کے اس گھر کی طرف متوجہ ہو جو گھر روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا. اول بیت ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، ببکہ، وضع ان اول بیت وضع للناس ببکہ، ببکہ مبارک وہدی للعالمین، وہ گھر ہے جو کعبہ کے، جو مکے میں بنایا گیا. بہرحال حدیث کے ساتھ چلتے ہیں تو چہرہ قبلہ کی طرف ہو، قبلہ رخ ہو، کعبہ سامنے ہو تو بالکل کعبہ ایگزیکٹ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے. اس لیے کعبہ کے گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے یا مطاف میں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ بالکل گول دائرہ نما ہے کہ کسی طرف سے بھی آپ کھڑے ہوں گے آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا. لیکن جو کعبہ سے باہر ہے اور کعبہ ان کے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ اس جہت میں رخ کریں گے جس جہت میں کعبہ ہے. حدیث اول ہے اس باب کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح علی ظہر راحلتہ حیث کان وجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے پشت پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے جس طرف آپ کا رخ ہوتا. یعنی اگر رخ قبلہ سے ہٹ کر کے بھی ہوتا، غیر قبلہ کی طرف ہوتا، مثلا اگر قبلہ مدینے والوں کا دکن ہے اور آپ کو اتر جانا ہے، پورب جانا ہے یا پچھم جانا ہے، تو نفل نماز جو رات کی تہجد پڑھتے یا کوئی اور نفل پڑھتے تو اس کو اونٹ پر ہی بیٹھ کر پڑھتے اور سمت سفر کی طرف ہی متوجہ ہوتے، وہی آپ کا قبلہ ہوتا. یسبح علی ظہر راحلتہ، سواری کی پشت پر آپ نفل پڑھتے. تسبیح تو اصل میں کہتے ہیں کہنے والے کا سبحان اللہ کہنا، یہ تسبیح ہے، لیکن سبح یسبح سے مراد یہاں پر نفل نماز ہے، کیونکہ تسبیح رکوع اور سجدے میں پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، لہذا جز بول کر کے کل مراد لیا، تسبیح بول کر کے پوری نماز مراد لیا. یسبح سے مراد یصلی النافلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں. سمت سفر کی طرف سواری آپ کی متوجہ ہوتی، چاہے جدھر ہو، غیر قبلہ ہی کی طرف کیوں نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ نفل نماز سواری پر پڑھی جا سکتی چاہے وہ غیر قبلہ کی طرف جا رہی ہو. اس زمانے میں سواری اونٹ کی تھی، خچر کی تھی، گدھے کی تھی، گھوڑوں کی تھی. اب اس وقت جو عام سواری ہے وہ ٹرین ہے، بس ہے، یا کسی کی کار ہے یا ہوائی جہاز ہے. تو اگر آپ نکلے کہیں رات میں اور تہجد آپ کو پڑھنی ہے اور آپ کا رخ غیر قبلے کی طرف ہے، قبلہ ہے ہندوستان میں پچھم ویسٹ ہے، اور آپ کا سفر ہے ایسٹ میں یا نارتھ میں یا ساؤتھ میں کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو آپ کدھر بھی آپ کی گاڑی جا رہی ہو آپ اپنی سیٹ کے اوپر نماز پڑھو. سنت نماز کے لیے، نفل نماز کے لیے سواری سے اتر کر قبلہ رخ ہو کر پوری نماز گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس طرف آپ کا رخ ہوتا اسی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے. لیکن اگر غیر
سفر کی سمت کے علاوہ سمت میں اگر گھما دیا گاڑی کو یا سواری کو تو اب قبلے سے بھی انحراف ہو گیا اور جدھر جانا ہے اس طرف سے بھی انحراف ہوا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، نماز باطل ہو جائے۔ لہذا اگر سواری مڑ جائے یا غلطی سے ڈرائیور نے رائٹ لیفٹ لے لیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سمت کے سفر پر روانہ ہو گیا تو الگ گئی، کیونکہ بہرحال سفر بھی طے ہوتا رہے اور نماز بھی ہوتی رہے، کیونکہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے اگر تہجد پڑھے گا تو اس کا سفر رک جائے گا، تاخیر ہو جائے گی منزل تک پہنچنے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سواری پر ہوتے لہذا سواری کی پیٹھ پر رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، رکوع اور سجدہ آپ پیشانی زمین پر جانور کی پیٹھ پر ٹیکتے نہیں، یوں بیرا سے اپنے سر سے اشارہ کرتے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے روایت ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں سر سے اور رکوع میں تھوڑا کم جھک رہے ہیں اور سجدے میں زیادہ جھک رہے ہیں۔ کان سجودہ اخفض من الرکوع، سجدہ آپ کا زیادہ جھک کے ہوتا تھا رکوع کے مقابلے کی، جانور کی پشت پر نہیں۔ یا ٹرین میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سمت میں اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اگلی والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں کرنا بلکہ وہیں بیٹھ کے پڑھنا۔ لیکن ہاں اگر ایک لمبی سیٹ ہے آپ کی اس پر اگر آپ بیٹھ کر کے چار زانو ہو کر کے پڑھتے ہیں تو آپ رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ اسی سیٹ پر آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی اپنی سیٹ ہے، لیکن دوسرے کی سیٹ کے اوپر نہیں کر سکتے۔ یا آپ اپنی کار میں ہیں اور کار کی سیٹ آپ کی پوری آپ کے لیے ہے تو آپ جدھر سواری جا رہی ہو آپ کو جدھر سہولت ہو اس طرف رک کر لیجئے اور رکوع جھک کے کیجئے اور سجدہ اس سیٹ پر کیجئے، لیکن الگ سے دوسری کسی سیٹ پر نہیں کرنا۔ وقال ابن عمر یفعلہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی جب سفر میں ہوتے تو نفل نماز سواری پر پڑھتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ یہ صحابی نے بھی عمل کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ حکم منسوخ نہیں ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ہم میں کا کوئی بھی جانور کی پشت پر سوار ہو کر کے جائے یا اپنی موٹر کار پہ جائے، اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو گاڑی پر ہی پڑھ سکتا ہے، چاہے غیر قبلہ کی طرف ہی اس کے سفر کا سمت کیوں نہ ہو، رخ کیوں نہ ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کان یوتر علی بعیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی اپنے اونٹ پر ہی پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطر بھی سنت ہی ہے، اگرچہ تاکیدی سنت ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، کیونکہ حکم میں واجب فرض دونوں برابر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے روایت ہے مسلم شریف کی، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ، سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ فرض نماز تو ویسے ہی سفر کے اندر جو رباعی نمازیں ہیں وہ سنائی بن جاتی ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بن جاتی ہے، مغرب 3 کی 3، فجر 2 کی 2۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے سواری سے اتر گئے اور نماز پڑھا، پھر سواری پر بیٹھے گئے۔ اب ایسے بھی موقع سنت تو ہے نہیں سوائے فجر کی سنت کے اور وطر کے، باقی جو سنن مطلقہ ہے، نوافل مطلقہ ہے، جیسے تہجد ہے یا چاشت کی نماز ہے جی، تو اس طرح کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی پڑھتے، کیونکہ اگر اس کے لیے بھی نیچے اتر کر کے قبلہ رخ ہو کر کے پڑھنے کے لیے اگر بندہ مکلف کیا جاتا تو اچھا خاصا وقت لگ جاتا اور شاید وہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو نفل پڑھنے میں تقلیل ہوتی، لوگ کم سنتیں پڑھتے، نوافل پڑھتے۔ اور اس طریقہ سے اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، اور ثواب میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوافل مطلقہ کو نبی کے ذریعے مشروع قرار دیا ہے ہمارے لیے، اور وہ اس کو بھی سواری پر بیٹھ کر پڑھنا جائز قرار دیا ہے تاکہ ہمارا ثواب کم نہ ہو، پورا ثواب ملے اور ہمارا سفر بھی جاری رہے۔ اور فرض کی ادائیگی میں 2 رکعت اور 3 رکعت کی ادائیگی میں وقت کتنا سے لگتا ہے؟ 5 منٹ سے 10 منٹ کے لیے اگر سفر روکنے کی نوبت ہے فرض پڑھنے کی تو اتر کے پڑھنا ہے، جبکہ سواری اپنے بس کی ہو۔ لیکن مسلسل ٹرین چلی جا رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، اپنے بس کی نہیں کہ ہم اس کو روک سکتے، تو جب وقت ہو جائے تو جمع بین الصلاتین کریں اور قصر کے ساتھ نماز پڑھیں، جس رخ پر بھی آپ کو سہولت ہو، اگر قبلہ کا استقبال ممکن ہو تو کر لیں، نہیں اگر ممکن ہے یا آپ کی سیٹ کی ارینجنگ اس کی ایسی ہے کہ آپ قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتے تو پھر جس طرف فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو گے اسی طرف تمہارا قبلہ ہوگا۔ لیکن اپنے ہینڈ کی سواری ہے، کار سے جا رہے ہیں، فرض نماز پڑھنی ہے تو ہر حال میں گاڑی روک کر کے قبلے کا رخ کرنا ہوگا، قیام، رکوع اور سجدہ جیسے معتاد طریقے پر کیا جاتا ہے، مسنون طریقے پر، اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر سواری بس میں نہیں ہے، فلائٹ میں چل رہے ہیں، مسلسل فلائٹ چل رہی ہے
10 घंटे, 12 घंटे, 17 घंटे, 22 घंटे चल रही है, कई नमाजें पढ़ने का इत्तेफाक होगा, ज़ोहर असर जमा बैन सलातैन करेंगे, मगरिब इशा जमा बैन सलातैन करेंगे, जमा कसर करेंगे, और इसी तरीके से फजर की नमाज को अलग गोया कि 3 वक्तों में हम 5 वक्त की नमाज मुकम्मल करेंगे। लेकिन अगर सवारी अपने हैंड की हो, उसको रोक के पढ़ना है मुमकिन है, तो हर हाल में फर्ज नमाज के लिए आपको सवारी रोक के उतरना पड़ेगा, किबला रुख करके नमाज पढ़ना, क़ियामन, रुकूअन, और जो सजदा 7 आज़ा पर होता है उस तरीके से सजदा करना। लेकिन नवाफिल मुतलका या इसी तरीके से फजर की दोरी का सुन्नत है या वित्र है, जैसा कि देखा कि वित्र ताकीदी सुन्नत है, और भी जो सुन्नतें सफर में पढ़ी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या पढ़ी जा सकती है, उन नवाफिल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर पढ़ा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने पढ़ा है। तो ये सुन्नत की पैरवी होगी कि आप अपने मामूलात को, तहज्जुद वगैरह की जो मामूलात हैं आपके, अगर आप सफर में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अगर हैदराबाद से आप बेंगलोर जा रहे हैं, जिस तरफ भी सवारी का रुख है और जिस तरफ आपका मकद है, सीट है बैठने की, आप अगर बावजूद होकर के बैठे हैं या पानी नहीं है तो तयम्मुम के लिए मिट्टी वगैरह लेके चले हैं, आप अपनी आदत के मुताबिक सीट पर बैठ करके सुन्नत और तहज्जुद आप अदा कीजिए। वबिल्लाहि तौफीक। तो ये सब भी हो के माने नफिल, अगरचे कहीं कहीं पर तस्बीह का लफ्ज जो है वो मुतलक सलात के लिए भी आया है, जैसे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, सूरज के निकलने से पहले और सूरज के डूबने से पहले की नमाजें अदा करो, अपने रब की तस्बीह तहमीद के साथ बयान करो, यानी असर की और फजर की नमाज के लिए जिक्र आया है, वहां भी तस्बीह का लफ्ज आया है, लेकिन बहरहाल यहाँ मुराद तस्बीह से नफिल नमाज है। वैसे तो उसूलन जो नफिल है वही फर्ज है, नमाज के तो अहकाम एक ही तरह के हैं, लेकिन ये इस्तिस्ना चूंकि मौजूद है हदीस के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज सवारी पर नहीं पढ़ी है, सिवाय फर्ज के कि फजर फर्ज आप नीचे पढ़ते थे उतर करके और नवाफिल पढ़ते थे, ये फर्क अगर नहीं होता तो जिस तरीके से सवारी पर नफिल पढ़ते हैं उसी तरीके से फर्ज पढ़ना भी जायज होता, लेकिन चूंकि फर्ज का इस्तिस्ना आया है कि फर्ज अपनी जाती सवारी हो, अपने इख्तियार की सवारी हो, तो नीचे उतर के पढ़ना होगा, इसलिए ये फर्क हो रहा है कि फर्ज हमको नीचे उतर के पढ़ना है और नफिल सवारी पर ही पढ़ सकते हैं, चाहे जिस तरफ हो। अब इसमें यह है कि एक रवायत है कि साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफिल पढ़ते तो सवारी को किबला रुख कर देते और उसके बाद फिर मोड़ देते जिस तरफ जाना होता, नियत कर लिया उसके बाद मोड़ दिया जिस तरफ जाना होता सफर में, चाहे गैर किबला की तरफ हो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है, लेकिन आम उलमा ने ये कहा है कि अगर वैसा कर ले तो ठीक है, वरना अगर आप दक्षिण जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, तो क्या भी जरूरी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का रुख किबला की तरफ कर करके रुख अपना किबला कर लें और उसके बाद तब टर्न लेकर के साउथ या नॉर्थ में हो जाए, इसकी जरूरत नहीं। तो अगर वो हदीस है हजरत जाबिर की गालिबन, तो उसको अफजलियत पर महमूद कर। दूसरी हदीस देखिए, अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल बैनमा अन्नासु बिक़ुबा फी सलाति सुबह इज़ जाअहुम आतिन, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि इस दरमियान में ज़रफ़ ज़मान है कि लोग कुबा के अंदर सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। कुबा मशहूर जगह है मदीना के अंदर, जहां वो मस्जिद है जिस मस्जिद के ताल्लुक से कुरान मजीद में जिक्र है सूरह तौबा में, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद ही तक़वा इलाही पर डाली गई, मिन अव्वल यौम, पहले ही दिन से, अहक्कु अन तक़ूम फीह, वो ज्यादा लायक है कि आप उसमें ठहरें, नमाज पढ़ें। यानी ये मस्जिद ज़िरार के मुकाबले में जो मुनाफिकीन ने बनाई थी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की पनाहगाह के तौर पर, उसके मुकाबले में कहा जा रहा है कि वहां पढ़ें, बल्कि वहीं पढ़ें मस्जिद ज़िरार में, जो मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए और अल्लाह और उसके रसूल से जंगजुओं की पनाह के लिए बनाई गई थी, उस मस्जिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढावा दिया, मुनहदिम करा दिया। फीह रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, वहां ऐसे लोग हैं जो पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक मर्दों को पसंद करता है। और ये बात पहले किताब तहारत में गुजर चुकी है कि वो लोग पानी इस्तेमाल करते थे इस्तिंजा में पत्थर की जगह पर। तो बहरहाल कुबा मशहूर जगह है, गालिबन 3 मील मस्जिद नबवी से 3 मील की दूरी पर है, दक्षिण पश्चिम तरफ। क़ाल बैनमा अन्नासु बिक़ुबा, लोग कुबा के अंदर सुबह की नमाज में थे, फी सलाति सुबह, मतलब फर्ज नमाज पढ़ रहे थे। इज़ जाअहुम आतिन, इसी दरमियान में एक आने वाला आया, एक सहाबी आए मदीना से, उनको पढ़ना था फजर की नमाज कुबा ही में।
فقالت، تو انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیل قرآن، رات یعنی جس کی صبح ابھی آپ نے کی ہے فجر کی نماز، اس سے قبل جو رات گزری ہے، حالانکہ وہ آیت اتری تھی ظہر اور عصر کے درمیان، گویا اس رات سے قبل آیت اتر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جا چکا ہے، کس سلسلے میں؟ تحویل قبلہ کے سلسلے کہ بیت المقدس سے رخ پھیر لیجیے اپنا کعبۃ اللہ کی طرف۔ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، وقد امر ان یستقبل القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ ان یستقبل الکعبہ، القبلہ نہیں کہا، کیونکہ قبلہ ہوتا تو قبلہ کی طرف تو رخ کیے ہوئے تھے، بات نہیں سمجھ میں آتی، اس لیے انہوں نے کہا الکعبہ، رخ کعبہ کی طرف ہے، بالکل ریورس ہونا ہے، اتر رخ کر رہے ہو اب دکن ہونا ہے، تو اس لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے آیت کریمہ کے ذریعے کہ کعبہ کا استقبال کریں اب نمازوں کے اندر۔ فاستقبلوها، تو اے لوگو کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وکانت وجوہهم الى الشام، ان کا چہرہ شام کی طرف تھا، جو مدینے سے اتر جانب نارتھ میں، اور ان کو ہونا تھا ساؤتھ، تو ایک دم امام پیچھے ہو گیا، قوم آگے ہو گئی، پھر انہوں نے آگے پیچھے ہوئے اور نماز انہوں نے مکمل کی۔ فاستداروا الى الکعبہ، چنانچہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف گھوم گئے۔ تو قباء کے اندر پہلی نماز جو پڑھی گئی ہے وہ صبح کی نماز ہے، جو دو قبلے کی طرف پڑھی گئی، اور ایک قبیلہ بنو سلمہ کے اندر نماز پڑھی گئی عصر کی، دونوں قبلے کی طرف۔ اس کے بعد اس باب میں تیسری حدیث ہے قبلہ کے تعلق سے، عن انس بن سیرین قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت۔ انس بن سیرین، محمد بن سیرین بڑے امام اور بڑے بزرگ تابعی ہیں، خواب کی تعبیر کا خاص علم اللہ نے ان کو دیا تھا، تو حضرت محمد بن سیرین کے یہ بھائی ہیں انس بن سیرین، یہ سب حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، آزاد ہو چکے۔ یہ نام بھی اہل علم نے لکھا ہے، یہ نام بھی حضرت امام حضرت انس بن مالک نے ہی رکھا تھا کہ اس کا نام رکھ دو انس، میرے نام پر انس بن سیرین رکھو، اور ابو حمزہ کنیت، جیسے حضرت انس کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ بہرحال انس بن سیرین یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ استقبلنا انس، یعنی انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ صحابی جلیل، ہم نے حضرت انس کا استقبال کیا جب وہ شام سے آئے، ملک شام سے جب وہ عراق کی طرف آئے، تو ہم لوگوں نے مقام عین التمر میں، وہ جگہ ہے ایک عراق میں مغربی جانب، عراق کے مغربی حصے میں ایک جگہ ہے عین التمر، وہاں پر کھجور کے باغات بہت زیادہ تھے، وہاں ہم نے بڑھ کر کے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑا آدمی، حاکم حکمراں، ولی امر، یا کوئی صاحب علم و تقوی بڑا عالم اگر آئے تو اس کا استقبال کرنا، ایئرپورٹ جا کر کے اس کو لے آنا، اسٹیشن جا کر لے آنا، یہ یا جہاں وہ اتریں گے وہاں سے ان کو لے کر کے آنا، استقبال کرنا، یہ طریقہ سلف صالحین کے اندر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس کا جب وہ شام سے آ رہے تھے تو ہم نے استقبال کیا، جب وہ آ رہے تھے عراق کی طرف تو میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ گدھے پر نماز پڑھنا جائز ہے، حالانکہ گدھا غیر معقول اللحم جانور ہے، لیکن اس کا پسینہ، اس کا تھوک لعاب دہن پاک ہے، کیونکہ وہ ہمارے استعمال میں رہتا ہے، اس سے تحرک اور بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ جب بھی اس کے پیٹھ پر ہاتھ ڈالیں گے، پسینہ اگر ہے تو ہاتھ میں لگے گا، بیٹھیں گے تو کپڑے میں لگے گا، دانوں اور سرین وغیرہ کے اندر جو بیٹھیں گے اس پر لگے گا، کھلاتے پلاتے وقت اس کا لعاب دہن لگے گا، البتہ غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب اور اس کا گوبر ناپاک ہے،
لیکن چونکہ یہ گدھا خچر ہماری استعمال میں ہے، اسے اس کا پسینہ صحیح قول کے مطابق صحیح ہے، پاک ہے۔ فرأیتہ یصلی علی حمار، میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کا چہرہ، رخ جو ہے وہ قبلہ کے لیفٹ جانب، قبلہ کے لیفٹ جانب ہے۔ جیسے ہمارا قبلہ ہے پچھم ویسٹ ہے، ہم قبلہ رخ بیٹھے ہوئے، تو ہمارا جو لیفٹ ہاتھ ہے یہ دکن جانب ہے، گویا کہ قبلہ اگر سامنے ہے تو قبلہ کے لیفٹ جانب ہے، یعنی دکن طرف رخ کر۔ ایک مثال دیا تو قبلہ لیفٹ میں ہے، قبلہ پچھم ہے تو ہمارا لیفٹ جو ہوگا وہ دکن ہوگا، ساؤتھ میں ہوگا، تو وہ قبلے کے بائیں طرف رخ کر کے سواری پر، گدھے پر آ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ غیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ اعتراض کے لیے نہیں ہے، تابعی کی کیا مجال کہ صحابی پر اعتراض کریں، یہ استرشاد کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ مسئلہ معلوم ہو کہ کیا گدھے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ ما فعلت، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں نہیں کرتا ایسا کام۔ یعنی سواری پر بیٹھنے کر نماز پڑھنے میں مشابہت دے رہے ہیں کہ آپ کو ایسا دیکھا، یہ نہیں کہ آپ ملک شام سے عراق آ رہے تھے، یہ مشابہت نہیں ہے، یعنی میں نے نفل پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر دیکھا ہے، چنانچہ میں نے سواری پر نماز پڑھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سواری پر سنن و نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز جیسا کہ پہلے بتا کے آ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی سواری ہے تو ہر حال میں اتر کر کے قبلہ رخ ہونا ہوگا، اگر کوئی شخص ہے وہاں کا لوکل تو اس سے قبلہ کا سمت معلوم کیجیے، یا دن میں سورج سے آپ سمت معلوم کر سکتے ہیں، رات میں چاند سے، کیونکہ یہ سورج اور چاند دونوں پورب سے نکلتے ہیں اور پچھم میں غروب ہوتے ہیں، یا ستاروں سے پتہ لگاتے ہیں، قطب نما شمال میں ہے تو ہمارا قبلہ کدھر ہوگا، جس کو پتہ ہے، اندازہ ہے کہ وہ ستاروں کے طلوع سے وہ سمت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور نہیں ہے کوئی ہے اس طرح کا علم نہیں ہے اس کے پاس، آج کل تو خیر قبلہ نما بھی ملتا ہے گھڑیوں کے اندر، اور یہ سب جو ہے ایپ وغیرہ آتا ہے، اب کس حد تک وہ صحیح ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی نہیں ہے کوئی، اور آپ نے اپنے اجتہاد سے غور و فکر کر کے ایک سمت کو متعین کر لیا اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز آپ کی ہو گئی، پھر کسی نے بتایا اور آپ نے محنت کی تھی کہ قبلہ کی سمت آپ ڈائریکشن صحیح معلوم کریں، لیکن نہیں معلوم ہو سکا اور آپ نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر نماز پڑھ لیا تو نماز ہو گئی۔ بات کو اگر معلوم ہوا کہ آپ کی جو نمازیں پڑھی گئی ہیں فرض نمازیں وہ سب کی سب غیر قبلہ کی طرف ہوئی تو بھی نماز آتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص ہوٹل میں گیا ہے نئے شہر میں، اس کو قبلہ کا پتہ نہیں ہے، بھئی مینیجر سے دریافت کیجئے یا کسی ہوٹل کے کسی کارندے سے پوچھئے کہ بھئی ادھر قبلہ کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، پچھم ویسٹ کدھر ہے ہندوستان میں اگر ہے تو وہ بتائے گا، یا پوچھ کے بتاؤ، تحقیق کر کے پڑھیے۔ کسی نیا مکان کرائے پر لیا اور جا کر کے بغیر تحری کیے ہوئے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے، بغیر مالک مکان سے پوچھے ہوئے آپ نے قبلے کی طرف، غیر قبلے کی طرف نماز پڑھا، 10 دن کے بعد معلوم ہوا آپ کو کہ جس طرف نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ سب غیر قبلہ کی طرف آپ کی نماز دی، ساری نمازوں کو پلٹنا پڑتا۔ ٹھیک ہے آپ جاہل تھے نہیں، لیکن آپ پر ضروری تھا کہ آپ دریافت کریں، یہ تقصیر اور کوتاہی آپ سے ہوئی ہے، لہذا آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن آپ نے کوشش کی تمام تر، اور اس کے باوجود آپ کو ایک سمت قبلے کی صحیح معلوم نہیں ہو سکی، اور پھر آپ نے اپنے اجتہاد پر قبلہ کسی طرف متعین کر کے نماز پڑھ لیا، اور بات کو پتہ چلا کہ آپ اب تک غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھتے آ رہے تھے، تو آپ کی نمازیں پڑھی ہوئی سب صحیح ہو جائیں، پڑھ نماز۔ آئیے نیا باب شروع کرتے ہیں، یہاں سے 3 حدیث اس باب میں تھی استقبال قبلہ کی، جو ہم آپ کے ساتھ پڑھ چکے۔ یہ نیا باب ہمارے سامنے ہے، باب الصفوف کا۔ صفوف صف کی جمع ہے۔ صف یہ ہے کہ امام کے پیچھے آدمی ایک سمت میں ایک طرح پر بالکل سیدھا لگے، صف بالکل سیدھی ہو، کسی کا سینہ باہر نہ نکلا ہو، یعنی آگے بڑھ کے نہ کھڑا ہو یا پیچھے صف سے ہٹ کے کھڑا نہ ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایڑی کو ایڑی سے لگائیں گے، ایڑی جو پاؤں کا پچھلا حصہ ہے اس کو آپ لگائیں گے، قدم کو قدم سے لگاؤ، کام کو کام سے لگاؤ، وحاذو بین المناکب، اور مونڈھے کو سیدھے رکھو، ایک دوسرے کے برابر میں رکھو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگلی انگلیوں کو ملاتے ہیں،
تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ ایڑی کو ملائیں، کسی کا قدم چھوٹا ہے، کسی کا قدم بڑا ہے، لیکن ایڑی سب کی برابر مل جانی چاہیے، صف اپنے آپ سے دی ہو جائے، اور پورے ایڑی سے لے کر کے یہ چھوٹی انگلی ہے پاؤں کی، دائیں اور بائیں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس انگلی کو وہاں سے لے کر کے اور ایڑی تک اگر لگاتے ہیں، قدم ہو بقدم ہی و کعب ہو بکعب ہی، قدم کو قدم سے ملاؤ، ایڑی کو ایڑی سے ملاؤ، ایڑی کو ایڑی سے لگاؤ، وحاذ بین المناکب، اور ایک سیدھ میں موڈھے کو رکھو، سب سیدھی ہونی چاہیے، اور سب کی سیدھی ہونے کے اندر یہ بات بھی ضروری طور پر داخل ہے کہ دو نمازی کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، فرجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے کے مانند صفوں کے اندر داخل ہوتا ہے، تمہارے دل میں گھستا ہے اور بھولی بسری باتیں یاد دلا کر تمہاری نماز کو خراب کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا سد الخلل، اے لوگوں خلل جو بیچ میں دو آدمی کے درمیان کا جو کیا گیپ ہے اس کو بند کرو۔ آپ کبھی کہتے تراسو الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم لوگ ایسی صف بندی نہیں کرو گے جیسے فرشتے اللہ کے پاس کرتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے کیسے صف بندی کرتے ہیں اللہ کے پاس؟ تو کہا کہ یتمون الاول فالاول ویتراصون فی صفوفہم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفوں میں ایک دم لگ کر کے ایک دوسرے سے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، پورا گیپ اس کا بند کر دیا گیا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اور پہلی صف مکمل جب ہوتی ہے تو دوسری لگاتے ہیں، دوسری جب مکمل ہوتی ہے تو تیسری لگاتے ہیں، اس طریقے سے۔ یتمون الصف الاول فالاول یا یتمون الصفوف الاول، اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری لگاتے ہیں، دوسری مکمل ہوتی تو تیسری لگاتے، اور بالکل لگ کر کے ایک دوسرے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی صف کے اندر، تسویۃ الصف کے اندر، صف کو سیدھا اور درست کرنے کے اندر داخل ہے۔ یعنی کہ ایک نشان مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، لوگ نشان پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دو نمازیوں کے درمیان ایک ایک بالش کی گیا، بالکل اللہ سنت کی خلاف ورزی۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہور نے کہا کہ مستحب ہے پاؤں کو پاؤں سے ملانا، نماز اس سے مکمل ہوتی ہے، یہ نماز کا حسن ہے، تکمیل ہے۔ اگر چلو اتنے ہی پر اگر عمل کرتے ہیں تو کون نمازی چاہے گا کہ اس کی نماز ناقص ہو، ادا ہو؟ ہر نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز مکمل پڑھے۔ اگر اتنا ہی قول ہے تو کہ مستحب بات میں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ حالانکہ امام ابن تیمیہ دوسرے بہت سارے محققین علماء نے کہا ہے کہ صف بندی کرنا، صف کو سیدھا کرنا اور خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو بھرنا واجب ہے، کیونکہ سخت وعید ہے، سخت وعید ہے۔ کہا کہ اگر صفوں کو نہ جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، نفرت ڈال دے گا، مخالفت دلوں کے اندر ہو جائے گی۔ عجب نہیں کہ چہرے کو اللہ تعالیٰ بدل دے، چہرے میں اختلاف پیدا کر دے، داہنی طرف چہرہ مڑ جائے تمہارا، ایسے ہمیشہ کے لیے رائٹ ہینڈ کی طرف چہرہ مڑا ہوا ہو، یا لیفٹ میں ہو جائے، یا ممکن ہے کہ چہرہ پیچھے کر دیا جائے، جو آگے ہے چہرہ وہ پیچھے ہو جائے، نعوذ باللہ، یعنی مسخ ہو جائے صورت، ظاہری طور پر چینجنگ کر دی جائے، یا یہ ہے کہ قلب کے اندر مخالفت ڈال دی جائے، نظریات الگ ہو جائیں، دل ملے نہیں ملے، لوگوں کے اختلاف دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ دلوں کا اختلاف جیسا کہ آج کل امتوں کے اندر ہے، بہت بڑی امت کے خسارے کا باعث ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے اہل علم کی ایک جماعت نے کہا کہ واجب، اور سچی بات یہ ہے کہ واجب، کیونکہ جو وعید شدید آئی ہے اس سلسلے میں کہ لوگوں ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو سیدھی کرو، ضرور بھی ضرور، اور تسویۃ الصف کے اندر پاؤں کو پاؤں سے ملانا، ایڑی کو ایڑی سے ملانا، اور خلل دور کرنا، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے بخاری میں ہے، ان کا ہے کہ صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے صفوں کو جوڑتے تھے، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے اور کہیں بھی گیپ نہیں ہوتا اس کے درمیان، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ وعید بتا رہی ہے کہ یہ عمل واجب ہے، لیکن اگر مستحب بھی مانے تو تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کو اگر مستحب بھی کہتے ہیں نماز اس سے مکمل ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ ہٹ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو پاؤں میں پاؤں ملائیے تو اپنا پاؤں پھر وہ ہٹا لیتے ہیں، تو ایسی نامکمل نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ کوئی بھی عقل مند آدمی جان بوجھ کر اپنی نماز کو نامکمل کرے گا؟ فإلى الله المشتكى، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے۔ بہرحال صف بندی اس امت کی خصوصیات میں سے، کیونکہ جماعت ہمارے یہاں واجب ہے، اگلی قوموں کے اندر لوگ آتے تھے اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے جاتے تھے، یہ صف بندی اس امت کی خصوصیات میں سے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صف بندی اس امت کی خصوصیت میں سے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔
اس لیے صف بندی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص خیال رکھتے تھے. ہاتھ تو ایک سے داخل ہوتے، ایک جہت سے دوسری جہت تک جاتے، لوگوں کے سینے کو، لوگوں کے کندھوں کو آپ اپنے ہاتھ سے برابر کرتے جاتے. یہاں تک کہ جب صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا کہ صف کی درستگی کتنی اہمیت کی حامل ہے، تو لوگ اپنے طور پر صف لگا لیتے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک دن اور صف میں کھڑے ہو کر کے جائے امامت پر کھڑے ہو کر جیسے تکبیر کہنا چاہا کہ دائیں یا بائیں ایک شخص نظر آیا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، یعنی سب سے آگے نکل کے کھڑا ہوا تھا. اب ایسا نہیں، اگر مان لیجیے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کا سینہ فطری طور پر نکلا ہوا ہے اور وہ سب کے اندر برابر سے ہے اور سینہ نکلا ہوا، تو وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہاں سینہ اس کا باہر نکلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ سب سے تھوڑا آگے بڑھ گیا تھا. اس کو پیچھے ہونا چاہیے، یا کوئی پیچھے ہو تو آگے اس کو کیجیے یہاں تک کہ بالکل سیدھ میں ہو جائے، برابر میں ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عباد اللہ، اللہ کی بندو، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبودیت کا تقاضا ہے کہ بندے اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرو. کہا ضرور بھی ضرور تم لوگ اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں. اور اختلاف کا دو مطلب، یا تمہاری خلقت کو یا تو تبدیل کر دے گا، یا تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں نفرت پیدا کر دے گا، والعیاذ باللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں، حدیث کے ساتھ چلتے ہیں. پہلی حدیث باب میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. قال، فرمایا انہوں نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، اے لوگوں اپنی صفوں کو برابر کرو، سیدھا کرو، درست کرو. فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کی درستگی، صف کو سیدھا کرنا، سیدھی صف لگانا، اور میں نے بتا دیا کہ سیدھی صف کے اندر پاؤں کا پاؤں سے ملانا اور ایڑی کا ایڑی سے ملانا، اور اسی طریقے سے دو آدمیوں کے درمیان، ہر دو آدمی کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو بھرنا، قدم سے قدم ملا کر، اور بالکل کندھے کو برابر کر کے پڑھنا. یہ من تمام الصلاۃ، نماز کا تمام ہے، یعنی نماز مکمل ہوتی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تمام واجب ہے، یعنی وہ ضروری چیز ہے جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، یعنی تمام واجب ہے، ایک تمام مستحب ہوتا ہے. تو جو لوگ اس کو واجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمام واجب ہے، یعنی یہ واجبات میں سے ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ استحبابی چیز ہے، تو بہرحال ان کے نزدیک افضل یہ ہے کہ صاحب صف بندی میں آدمی قدم سے قدم ملا کر کے، کندھے کو کندھے سے ملا کر کے پڑھے، اور نہیں تو نماز اس کی نامکمل ہوگی. گویا کہ صف میں ہٹ کے کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے گیپ کر کے کھڑا ہونا، یہ مکروہ ہے ان کے نزدیک، کم سے کم درجہ مکروہ کا. بہرحال نماز کا تمام، نماز مکمل ہوگی کب؟ جب آپ کی صف درست ہوگی. دوسری حدیث دیکھیے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. اللہ، بخاری مسلم کی روایت، سنن وغیرہ میں ہے، مسند احمد میں روایت. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ لتصون، لام مفتوحہ سے پہلے واو قسمیہ محذوف ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لام موطئ للقسم، یعنی اس سے پہلے قسمیہ جملہ ہے، اس کے بعد یہ لفظ واللہ لتصون، تو واللہ قسم اللہ، یہ تاکید کے لیے. لتصون لام مفتوحہ تاکید کے لیے، اور تصون نون تاکید، یہ بھی تاکید کے، اسی نون ثقیلہ مشدد جو نون ہے اس کو کہا جاتا ہے تاکید، نون تاکید. لام تاکید با نون تاکید، لام سے بھی تاکید اور نون مشددہ بھی تاکید، تین تاکید کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں کہ واللہ قسم اللہ کی، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور تم لوگ اپنی صفوں کو درست کرو. آؤ بدلیہ ہے، ایسا کرو گے، نہیں تو اس کے بدلے میں اگر درست نہیں کرتے ہو تو اس کے عوض میں کیا ہوگا؟ سزا اللہ کی طرف سے لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا. سب کے یا تو ظاہری طور پر ان کی خلقت کو ٹیڑھی کر دے گا، چہرہ دائیں بائیں ٹیڑھا کر دے گا، یا پیچھے کر دے گا چہرے کو، بجائے اس کے کہ چہرہ سامنے ہے چہرہ اس طرف ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا پھر یہ ہے کہ صاحب چہرے میں اختلاف کا مطلب یہ کہ دلوں میں اختلاف، کیونکہ دیکھتے نہیں کہ اگر کسی کا دل سے نہیں ملتا ہے، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس سے چہرے کے ساتھ سامنا نہیں کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ اگر اس طرف سے آ رہا ہے تو کسی دائیں بائیں طرف وہ کٹ جاتا ہے یا ریورس ہو جاتا ہے تاکہ چہرہ آمنے سامنے نہ دے. گویا دلوں میں نفرت اللہ تعالیٰ ڈال دے، والعیاذ باللہ. گویا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. نتیجہ یہی ہے کہ آج پاؤں نہیں مل رہا ہے، جسم نہیں مل رہا ہے، تو روح کہاں سے ملے گی، دل کہاں سے ملے گا؟ اللہ ہدایت دے.
वले मुस्लिम मुस्लिम शरीफ में रवायत है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसफ़ी सुफ़ूफ़ना। हज़रत नुमान मुशरिक कहते हैं मुस्लिम शरीफ में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाया करते, खुद आप ये काम करते थे। सिर्फ ये नहीं कि साहब एक रस्मन सव्वू सुफ़ूफ़कुम, सफ़ें सीधी कर लीजिए, पाँव को पाँव से मिला लीजिए, बल्कि इमाम की जिम्मेदारी है कि होते कि दाएं बाएं किधर लोग कैसे खड़े हुए, भाई जरा आगे बढ़िए, जरा पीछे होइए। अच्छा, आम आवाम का भी हाल ये है कि अगर इमाम ठहर करके जरा दाएं बाएं देखे किसी को, भाई साहब आप जरा आगे बढ़िए, थोड़ा सा जरा पीछे होइए, पाँव को पाँव से मिलाइए, अरे भाई साहब कितना वक्त लगाते हैं, इकामत हो गई है, तकबीर तहरीमा कीजिए, अंदर से इनक़िबाज़ महसूस करते हैं कि भाई साहब वक्त लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एहतमाम के साथ जब सब दुरुस्त कर लेते, खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम के ताल्लुक से आया है, तो कुछ लोगों को मुकर्रर किए हुए थे कि हर सफ में एक आदमी देख ले, आगे पीछे भागता दौड़ता देख ले कि साहब एकदम सफ लग गई, फिर वो लग जाते, उसके बाद कहते कि जी तकबीर कही जाए, तकबीर तहरीमा, नमाज शुरू की जाए, तब जाकर के नमाज शुरू करो, इतना एहतमाम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफों को दुरुस्त करते हुए गुजरते, हत्ता कअन्नमा युसव्वी बिहल क़िदा, लगता था कि उसके जरिए तीर की जो लकड़ी होती है उसको सीधा करते थे, सफों पर लगा करके देखते थे कि एकदम सीधी हो, किसी का सीना आगे ना निकला हो, किसी का दबा हुआ नीचे नहीं हो, तीर की लकड़ी बिल्कुल सीधी की जाती है ताकि उसमें जब वो तांत बांधी जाए तो निशाना सीधा लगे, वरना अगर लकड़ी टेढ़ी होगी तो निशाना खता कर। तो कहा कि कअन्नमा युसव्वी बिहा, गोया के सफ के दुरुस्तगी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर की, ऐसा लगता था कि तीर की लकड़ी को, जिसे तीर बांधी जाती है, तांत लगाया जाता है, उससे फुदना लगाया जाता है, जिससे तीर फेंका जाता है, गोया कि लगता था कि आप लकड़ी को सीधी कर रहे हैं, इतना एहतमाम करते। फरा रजुलन, बहरहाल हत्ता इज़ा रआ कद अक़लना अन्हु, यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया या आपने अपनी आंखों से भी देख लिया, रुया बसरिया होगा, कि सहाबा किराम आप हमारे एहतमाम को अब समझने लगे हैं कि हम क्या चाहते हैं, इनसे सफबंदी किस तरह की हो। जब सहाबा किराम को ये वो एहतमाम करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया कि सहाबा किराम सफबंदी की हमारी ताकीद को समझ गए हैं और ये लोग खुद माशाल्लाह अब सुन्नत के मुताबिक सफबंदी कर लेते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और उसके बाद दाएं बाएं देखा और अल्लाह अकबर। अभी करीब था, एक दिन ऐसा था, एक दिन निकले हुजरे से, मुसल्ला पर आए, फ़क़ाम हत्ता कादा, करीब था कि आप तकबीर तहरीमा कहें। फरआ रजुलन बादियन सदरहु, एक शख्स को देखा, एक शख्स पर नजर पड़ी कि उसका सीना बाहर निकला हुआ था, यानी सबसे आगे बढ़ गया था। तो आपने फरमाया, कौम की तरफ मुतवज्जह हुए, कहा इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो, ये खिताब है अटेंशन के लिए, तवज्जो के लिए, ला तुसव्वुन्ना सुफूफकुम, जरूर भी जरूर, अल्लाह की कसम जरूर भी जरूर अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों में इख्तिलाफ पैदा कर दे, जैसा कि आपने चेहरे की इख्तिलाफ की दो शक्लें समात की। तीसरी हदीस देखिए, सफबंदी का तरीका, कि अगर इमाम हो और उसके पीछे दो बच्चे हों जो अगरचे बालिग नहीं है लेकिन सिन्न तमीज को पहुंच चुके हैं, 7 साल से आगे के हैं, बालिग नहीं है, और दो हैं, तो उनकी सब पीछे लगेगी। और नफिल नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ, तो दो बच्चे थे और दोनों नाबालिग थे, उनको पीछे खड़ा किया। और एक खातून जो हजरत अनस की दादी थी, यानी कुछ लोगों ने कहा कि बाप की तरफ से जो होती है दादी वो थी, या किसी ने कहा कि माँ की तरफ से दादी, यानी नानी, माँ की माँ। बहरहाल मुलय का नाम था, उनका नाम इसलिए जिक्र किया गया कि समझा जाए कि वो दादी थी या नानी थी। तो वो अकेली खातून थी, बूढ़ी, उन्होंने अकेले सफबंदी की, वो सफ में अकेले खड़ी होगी, चाहे महरम ही क्यों ना हो, शौहर ही क्यों ना हो, बाप भाई ही क्यों ना हो, उसके साथ वो सफ में खड़ी नहीं हो सकती। अगर दो है तो सफ लगावे, नहीं तो अकेली हो सफ लगाए। मर्द अकेले है और उसकी बीवी उसके पीछे नमाज पढ़ी है तो तरह पढ़ेगी, पीछे पढ़ेगी खड़ी होकर, यानी सफ में अकेली खड़ेगी, मर्द के बराबर में खड़ी नहीं कर सकती। तो ये सफ है। शुरू में अगर दो आदमी होता तो इमाम के दाएं बाएं खड़ा होता, फिर बाद में उनको पीछे कर दिया गया, और अगर पीछे जगह ना हो आगे जगह हो तो इमाम खुद आगे चला जाए, ये दोनों भी जुड़ जाए। और अगर एक शख्स हो तो वो भी रवायत आएगी हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि हम पढ़ेंगे कि इमाम के दाहिने जानिब खड़ा। तो बहरहाल देखिए हदीस को, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उनकी दादी ने, जो नानी है मुलैका, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, खाने की दावत दी, ये उन्होंने बनाया था। अनस को कहा कि जाके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दो, हमारी तरफ से
کہو کہ ہماری دادی نے یا نانی نے کھانا بنایا ہے اور آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور آپ کی امت کے افراد سے محبت دیکھیے کہ چھوٹا دعوت دے کہ بڑا دعوت دے، عورت دے کہ مرد دے، مالدار دے کہ غریب دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول کرتے تھے اور اس کی دلجوئی کے لیے تشریف لے آئے۔ بہرحال آپ تشریف لے گئے، کھانا سامنے لایا گیا، آپ نے کھایا، فاکل منہ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا قوموا، اٹھتے جاؤ، فلیصلی لکم، میں تم لوگوں کے لیے نماز پڑھا دوں۔ تم لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ پڑھوں، یا تم لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھلانے کے لیے، خاص کی جو عورت ہے یا بچے جو پیچھے صف میں ہوتے ہیں، امام کو دیکھ نہیں پاتے، اقتداء صحیح نہیں ہو پاتی، تو چلو آج تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تاکہ تم سیکھ لو نماز کا طریقہ اور صحیح طریقے سے تم کو امام کی اقتداء کرنی آ جائے۔ تعلیم کی غرض سے آپ نے یہ کہا، یہی کہ تم لوگوں کی رضا کی خاطر میں نماز پڑھتا ہوں، نعوذ باللہ، تو یہ شرکی عبادت ہے۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی تم لوگوں کی تعلیم کی غرض سے، اقتداء کی غرض سے کہ تم اقتداء ہماری کرو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فقمت الى حصیر لنا، اس سے پہلے ایک بات بتا دیں کہ حضرت عثمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کی مسجد کے امام تھے۔ بعد میں ان کی آنکھ بصارت کمزور ہو گئی یا نابینا ہو گئے، اور نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ راستے میں مسجد اور ان کے گھر کے درمیان پانی کا بہاؤ بھی تھا، اب کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لے جانے والا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ آپ آ کر کے ہمارے یہاں نماز پڑھ لیجیے ایک جگہ میں، تاکہ ہم اس کو اپنے گھر میں مصلی بنا لیں، کیونکہ اب میں مسجد جا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے یہاں، اور انہوں نے بھی کھانا بنا رکھا تھا، تو کہا یا رسول اللہ، کھانا، کہا کہ نہیں، پہلے جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں۔ تو وہاں بھی آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہاں اپنی جماعت سے نماز پڑھائی 2 رکعت، چاشت کا وقت تھا، اور اس کے بعد کھانا کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں جس غرض سے بلائے جاتے پہلے وہ کام کرتے، اس کے بعد کھانا کھاتے۔ یہاں حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کی نانی نے کھانے کی دعوت دی تھی، تو پہلے کھایا، اس کے بعد نماز پڑھا، اور وہاں حضرت عثمان نے بلایا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو پہلے نماز ادا کر لی، اس کے بعد جگہ متعین کر دیا تھا۔ اب یہ جو جگہ ہے تبرکن انہوں نے کہا یا سنت کے ساتھ ایک جگہ آپ متعین کر دیجئے تاکہ ہم اس کو اپنے لیے مصلی بنا لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا۔ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہی خاص تھا۔ بہرحال یہ بیچ میں ایک بات تھی جو واضح کر دی گئی۔ تو اب جب نماز کے ارادے سے آپ اٹھے تو حضرت انس تو بہت باادب تھے اور بہت ہی ذہین آدمی تھے ماشاءاللہ، تو یہ اٹھے اور فوراً ہی ایک چٹائی جو گھر میں تھی کھجور کے چھال کی یا پتوں کی بنی ہوئی، اور جو کثرت استعمال کی وجہ سے، جس کو کہا گیا من طول ما لبس، پہنے جانے کی وجہ سے، پہنے جانے کا مطلب استعمال کیا جانا۔ چٹائی کو کون پہنتا ہے؟ وہ تو بستر ہے، بچھا دیا جاتا ہے، جس پر آدمی بیٹھتا ہے، سوتا ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے وہ کالی ہو گئی تھی، تو حضرت انس سے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ وہ نرم ہو جائے، اور کسی کپڑے سے اس کو صاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، مہمان کے احترام میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بستر پر بیٹھنا یا کسی بستر پر لیٹنا یا نماز پڑھنا اس کی حیثیت ہی لباس کی طرح ہے۔ لہذا ریشم کا اگر کسی کے ہاں بستر ہے تو اس ریشم کے بستر پر آدمی ریشمی لباس کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف مرد حضرات کرتا اور پیجامہ اور ریشم کپڑا سلائے، بلکہ اس بستر پر بھی نہیں بیٹھیں گے یا استعمال کریں گے اس چادر کو جو چادر ریشم کی بنی ہوئی۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پانی سے تھوڑا چھینٹا مار کر کے نرم کیا، فقام علیہ رسول اللہ، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں اور یتیم، جس کا نام لکھا ہے صاحب کتاب میں کہ وہ اس کا نام تھا یتیم کا، ذمیرہ ضاد صاد ضاد ہوتا ہے نا، ضاد میم یا را بولتے، ذمیرہ، یہ حسین بن عبداللہ بن ذمیرہ، گویا کہ حسین بن عبداللہ کے دادا ہوئے۔ وہ یتیم کہتے ہیں نابالغ بچہ، کیونکہ جب آدمی بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس زمانے میں 10 سال کے تھے، تو بہرحال 10 سال کے تھے، ہو سکتا ہے کہ اب یہ واقعہ کچھ دنوں کے بعد عمل میں آیا ہو، تو یا تو وہ بالغ ہو گئے تھے، لیکن یہ جو شخص ہے یتیم جس کا نام زمیرہ کہا گیا ہے وہ یتیم ہے، اور بلوغت کے بعد یتیمی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہر حال میں دلیل اس بات کی کہ وہ نابالغ۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں اور یتیم جس کا نام زمیرہ
آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے. والعجوز من ورائنا, اور جو بوڑھیا تھی, بوڑھی نانی کو کہہ رہے ہیں بوڑھی, عمر بتانے کے لیے ضعیفہ تھی اسی لیے. لیکن اگر کوئی عورت ہو, اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی کہاں جا رہی ہو, اور اس کو خراب ہو یا لگے, یا کوئی بوڑھا آدمی ہے, بھائی بوڑھے بابا کہاں جا رہے ہیں, اس کو خراب لگے تو مت کہیے اس کو بوڑھے بابا, بھائی صاحب چچا یا چچی جو چاہیے ایسا کیجیے, دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو یہ اپنی نانی کے تعلق سے کہتے کہ والعجوز من ورائنا, اور جو بوڑھی تھی ہماری نانی وہ ہم لوگوں کے پیچھے اکیلے کھڑی تھی. معلوم کہ دو آدمی اگر ہو وہ پیچھے کھڑا ہو, امام کی جگہ مستقل آگے ہونی چاہیے, اللہ کی جگہ کی تنگی ہو تو دائیں بائیں کھڑے ہو. فصل لنا رکعتین, 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے پڑھائی. ثم انصرف, پھر آپ وہاں سے پلٹ آئے, مسجد گئے ہوں یا گھر گئے ہوں یا جہاں ضرورت میں گئے. بہرحال معلوم ہوا کہ کبھی کبھار سنت کی نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے, جیسے کہ یہاں پڑھا, یا اسی طریقے سے اتبان بن مالک انصاری کے یہاں پڑھا, یا حضرت ابن عباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تہجد میں آپ کے ساتھ شریک رہے. تو نوافل تنہا پڑھی جاتی ہے, اللہ کہ کبھی کبھار جماعت ہو, لوگ اس کو عادت نہ بنا لیں تو پڑھ سکتے ہیں سنت کبھی کبھی جماعت سے. لیکن تراویح کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کی امداد ثابت ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک امام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیا, تو وہ تو نماز با جماعت ہی سنت ہے. اللہ کہ کوئی اگر پڑھنا چاہے اخیر شب میں تو پڑھ سکتا ہے, لیکن عام نوافل یا سنن جو ہے موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو, اس کے لیے جماعت مطلوب نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار اگر ضرورت ہو جائے یا مصلحت اس طرح کی متقاضی ہو تو جماعت کی جا سکتی ہے. مسلم شریف میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھایا, ان کی ماں کو نماز پڑھایا. اب یہ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اکیلے تھے حضرت انس, تو حضرت انس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, فاقامنی عن یمینہ, مجھ کو اپنے داہنے جانب کھڑا کیا, واقام المرأۃ خلفنا, اور ماں ہماری جس کو کہا ہے عورت کھڑی ہو گئی ہمارے پیچھے. بہرحال تو اگر ایک ہو تو امام کے داہنے کھڑا ہو, 2 بچہ ہو, نابالغ ہو یا ایک بالغ ایک نابالغ ہو, تو وہ امام کے پیچھے صف لگائے گا. عورت ہو تو وہ اپنے محرم کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, جیسا کہ انس کی نانی انس کے لیے محرم تھی. چوتھی حدیث باب کے اندر یہ ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ بت عند خالتی میمونہ, میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں میں نے رات گزاری. حضرت میمونہ بنت الحارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ, اور ان کی ماں ام الفضل بنت الحارث. تو حضرت انس کی خالہ تھی میمونہ, حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی. تو عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوئے اور خالو بھی ہوئے. تو عبداللہ بن عباس کو شوق ہوا, علم کا شوق کتنا تھا صحابہ کرام کے درمیان, آپ اندازہ کیجیے کہ اس عمر میں کہ وہ ابھی نابالغ ہیں. مینا میں حجۃ الوداع میں کہتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا, ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کی عمر میں تو نابالغ تھے, لیکن تہجد پڑھنے کے شوق میں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے گئے گھر میں, اور بستر کی چوڑائی میں سوئے, میاں بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی میں سوئے. تفصیل دوسری حدیث میں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اور بعض روایت میں کہ آہستہ سے اٹھے تاکہ بچے کی نیند خراب نہ ہو یا بچہ نیند سے بیدار نہ ہو. لیکن تو گئے ہی تھے دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہے, اس لیے دھیان رہا ہوگا ان کا, اب نیند میں تھے یا نیند کی سی کیفیت رہی ہوگی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, وضو کیا, اس کے بعد پوری تفصیل ہے, جیسے ہی مصلی پر آ کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ بھی وضو کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رات میں تہجد پڑھنے کے لیے, فقمت عن یسارہ, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے بائیں کھڑا ہو گیا. فاخذ براسی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑا, ظاہر ہے کہ پیچھے سے پکڑا, بعض روایت میں کہ پیچھے سے پکڑا, بعض روایت میں کہ کان پکڑا, اور اس کو پیچھے سے اپنے پیچھے سے گھما کر کے دائیں طرف کھڑا کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی ہو تو کدھر کھڑا ہوگا, دائیں طرف کھڑا. اور اگر بائیں کوئی بھی نہیں ہے, دائیں کوئی بھی نہیں ہے, صرف بائیں کھڑا کر کے پوری نماز پڑھا, تو امام محمد بن حنبل کے ہیں جو ان کے مذہب کا قول یہ کہ نماز باطل ہو جائے گی. ویسے جمہور اہل علم نے کہا کہ افضل ہے کہ دائیں کھڑا ہو, لیکن اگر پوری نماز بائیں پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی, پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ خیرن شیخ. وإياكم. پہلا سوال ہے شیخ. السلام علیکم, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ سوال یہ ہے کہ انڈیا میں اپنی گاڑی میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, جبکہ انڈین ہائی ویز پہ اکثر لوگ روڈ کے کنارے ٹوائلٹ وغیرہ کرتے ہیں. اگر ٹوائلٹ ہے تو ہٹ کے پڑھیے, اور اگر نہیں ہے, گندگی نہیں دکھ رہی ہے آپ کو, تو اس کو پاکی پر محمول کر کے, اس جگہ کو پاک سمجھ کر کے آپ نماز پڑھیں.
لیکن آپ کو گاڑی کے نیچے اتر کر کے قیام، اگر کھڑے ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، بیماری آزاری نہیں ہے، تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. رکوع اگر پراپرلی آپ جیسے کرتے ہیں نماز میں مصنون ہے اس طریقہ سے، فرض نماز ہے، اس لیے آپ کو سنت کے مطابق ہی پڑھنا پڑتا ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جی شیخ، بس شاید جی کچھ پرابلم ہے شیخ. چیٹ میں کچھ بھائی لوگ، اگر آپ لوگ کے پاس سوال ہے تو چیٹ پہ ٹائپ کریے، ورنہ اگر چیٹ میں اچھا اگر کوئی سیریس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کوئی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر بیمار ہے اور قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا، یا بیٹ اس طریقہ سے اس کا رکھا گیا ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی قبلہ کی طرف اس بیٹ کے رخ کو پھیر نہیں سکتا، یا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے کہ قبلہ کی طرف ہو، تو پھر جس طرف وہ اس کی سٹ ہے، بیڈ ہے، جس طرف اس کا رخ ہے اسی طرف وہ نماز پڑھ لے گا. یہ مجبوری ہے، عجز ہے کہ وہ وہاں عاجز ہے قبلہ کی طرف استقبال کر لے. آپ نے اگر شروع میں سنا ہوگا تو یہ ہے کہ فرض نماز قبلے کی طرف رخ کر کے ہی پڑھنا ہے، دیدہ دانستہ قصدن و عمدن، بغیر کسی عذر کے. جبکہ آپ کو قبلے کی طرف استقبال کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہو، اور پھر بلا عذر کے جان بوجھ کر کے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے. لیکن آپ کے پاس عذر ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی آپ کو قبلہ کی طرف کر نہیں سکتا، یا بیڈ کا اپنا ایک لگانے کا ہاسپٹل میں ایک انتظام ہے، آپ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں پھیر سکتے، یا کوئی آپ کو پھیرنے والا نہیں ہے، یا اسی طریقہ سے کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کی گاڑی بھگائے جا رہے ہیں، خطرہ ہے کہ وہ پائے گا تو وہ گولی مار دے گا. اگر اس طرح کی کیفیت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت میں آدمی بھاگ رہا ہو تو پیدل ہو یا سواری پر ہو، ٹھہر کے ہو یا بھاگتا ہوا ہو، جس طرف چاہے نماز پڑھے، عذر کی بنیاد پر فرض بھی پڑھ سکتا ہے. اگر یہ سب نہیں ہے تو اس کو اتر کے جی. ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ٹرین میں نماز پڑھنا درست نہیں لگتا، تو اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. چونکہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں بیلنس بنا کر کے، تو قیام میں رکوع اور قیام اور رکوع کر لیجئے، اور اس کے بعد سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ سجدہ کیجئے جھک کر کے. اگر وہ بھی نہیں ہے، ٹرین تیز چل رہی ہے اور دائیں بائیں بہت جرک ہے اس کے اندر، اور اندیشہ ہے کہ گر پڑیں گے آپ، چوٹ لگ جائے گی، مار پڑ جائے گی، اور اس طریقے سے سر پھٹ جائے گا، تو پھر جوخم نہ لیں، بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھیں. اشارے سے رکوع کریں، سجدہ کریں، اشارے سے سجدہ کریں، بس اس حد تک. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ایسے حالات بنا دیے گئے، ریئر میں ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے، ورنہ ہم لوگ تو الحمدللہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں، آج تک الحمدللہ کسی نے ٹوکا نہیں. بلکہ سامنے اگر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے سیٹ پر بیٹھیے، مرد ہو یا عورت ہو. وباللہ التوفیق. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون